बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं मंजूम सहराई। सामईन मोहतरम, दरमियान में कुछ एक दो हफ्ते बड़ा सिलसिला मुनक़ते रहा हमारे नेट प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उम्मीद है आज हम सुरखरू होंगे और आपसे गुफ्तगू करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ कहा जा सकता है कि फादर ऑफ सिटी हैं, जो लिया शहर से मुंतखब नुमाइंदा, जो लिया के अवाम की बका की जंग लड़ रहा हो और अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का निगहबान हो, वो असल में फादर ऑफ सिटी होता है। मेरी मुराद जो है वो जमील आमिर ख़ान साहब की तरफ है। हाफ़िज़ साहब आज के हमारे मेहमान हैं। बात करेंगे लिया के हवाले से, लिया शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से, लिया शहर के मसाइल के हवाले से, और इनसे पूछेंगे कि इनकी कारकर्दगी जो है वो कैसी रही, कितनी रही, और क्या इनकी तरक्यात थी और क्या अचीवमेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिया से जिन्होंने वजारत संभाली, सूबाई हुकूमत में जो हिस्सेदार बने, उनको 1 साल पूरा हो गया उनकी वजारत को। अब उस 1 साल में हमारी तरफ से उन्हें मुबारक हो, लेकिन देखना यह है कि उन्होंने 1 साल में इस लिया शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से, लिया शहर के मसाइल के हवाले से उन्होंने लिया शहर को क्या दिया, लिया ज़िला को क्या दिया। ये एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है। मेरी बड़ी दयानतदाराना राय है कि महारिजात साहब जब वजारत नहीं थी उनके पास, तो मेरा ख्याल है उनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बेहतर थी। लिया के हवाले से जितने मेगा प्रोजेक्ट हमें नज़र आते हैं उनमें मार साहब का बड़ा एक हिस्सा है। लेकिन वज़ीर बनने के बाद अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा अहम मसला था दरियाई कटाव के मुतासरीन की आबादकारी का, वो मसला ताहाल वैसे का वैसा ही अभी जो है ना जी नामुकम्मल है और तशना लब है। उसके बारे में उनकी वजारत के होते हुए भी कोई ऐसी हमें नज़र नहीं आती कि कोई ऐसी कामयाबी हासिल हुई है। वो लोग अभी भी मारे फिर रहे हैं। तो सामईन मोहतरम, हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। जनाब हाफ़िज़ साहब, आपको वेलकम, आपको खुशामदीद। आप तशरीफ़ लाए और बड़े, मुझे इल्म है कि बड़े आप फंसे हुए थे, प्रॉब्लम का, आपके बच्चों का मसला था, आप डॉक्टर के पास मौजूद थे, लेकिन आपने वादा इफ़ा किया। हमारे सामने ने भी बड़ा आपका इंतज़ार किया, 2 हफ्ते आपका इंतज़ार किया। तो बात यहाँ से शुरू करेंगे हाफ़िज़ साहब के आपका जो ख़ानदान है बड़ा मेहनत की, ग्रास रूट लेवल से आगे बढ़े। तो अपना तारुफ हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, उनसे अपना तारुफ कराएं कि आपने कैसे जदोजहद की, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे एजुकेशन हासिल की, और फिर सियासत कैसे आपने इब्तिदा की। जी, मैं सबसे पहले तो अंजुम सहराई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुबह पाकिस्तान फोरम लाइव जो इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है, और सुनने वाले और देखने वाले तमाम सामीन नाजरीन को मैं पहले अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। उसके बाद बैकग्राउंड के, मैं भी एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने लोअर लेवल से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत जानफिशानी के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे वालिदैन ने जो मेहनत की, और अल्लाह ताला ने उनकी उस मेहनत का सिला रहगा नहीं जाने दिया, और एक अच्छा मुकाम मुआशरे में, बल्कि बिज़नेस लेवल में पाकिस्तान में एक अच्छा नाम पैदा किया उन्होंने। और वही जो मेरे वालिदैन, चचा जो हैं, जिन्होंने जो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस रहते हुए जो मेहनत और जानफिशानी के साथ काम किया, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं से इंस्पायरेशन लेते हुए मैं भी इंशाअल्लाह अब मैदान अमल में जब आया हूँ तो मैंने उनको अपने सामने एक नमूना मिसाल बनाकर काम करने की कोशिश की, और उन्हीं की जो कोशिश काविशें, लोगों के साथ रवैया, लोगों के साथ पेश आना, अपने वादे का इफ़ा करना, अपनी ज़ुबान पर पूरा उतरना, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी काम कर रहा हूँ। हाफ़िज़ साहब, आप माशाल्लाह इस वक्त तो एक चांद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के आप माशाल्लाह करता हैं, बहुत बड़ा एक नाम है आपका लिया की इंडस्ट्रियल और ताजिर बिरादरी में। पूछना ये चाहूँगा कि आखिर आप एक कारोबारी आदमी हैं और कारोबार करते हैं, और कारोबार के लिए वक्त की ज़रूरत होती है, मुसलसल एक तवज्जो की ज़रूरत होती है, कामयाब कारोबारी आदमी है माशाल्लाह। सियासत का चस्का क्यों पड़ जाता है कारोबारी लोगों को, क्या मिलता है इसमें?
یعنی کاروبار کا بھی آپ نقصان کرتے ہیں میرا خیال ہے، پیسوں کا بھی آپ نقصان کرتے ہیں، تو کیا آپ کو کیا ملتا ہے سیاست میں؟ کیا آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں؟ کیا اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سرائی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیاست میں شوق کے ساتھ نہیں آیا. مجھے میرے دھکے کے ساتھ مجھے سیاست میں لایا گیا کہ جس وقت میں نے اپنی تعلیم مکمل کی 2001 میں، اور چچا مجھ سے اس سے پہلے یہاں چیئرمین میونسپل کمیٹی اس وقت سید محمد اسلم صاحب، اور بطور صدر انجمن تاجران ضلع لیا اس وقت وہ 10 سال سے یہاں پر اپنے انجمن تاجران کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. اور جس وقت نواز شریف نے یہ میونسپل کمیٹی کا نظام جس کا میں اب چیئرمین ہوں، جب وہ ڈیزالو ہوئی گورنمنٹ اور وہ نظام ختم ہوا، وہ اس کے آخری چیئرمین تھے. تعلیمی شک ہونے کی وجہ سے کہ مشرف دور میں کہ تعلیم کی شرط آ گئی اور اس پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے مجھے انہوں نے زبردستی سیاست میں ڈال دیا. میں تو ایک مردم بیزار قسم کا اپنی ہی یعنی کہ چند لوگوں میں محدود قسم کا آدمی تھا کہ صبح سے شام تک میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ میں جس بچپن سے تعلیم شروع کی، اور میں جیسے 5ویں کلاس میں تھا میں نے حفظ شروع کیا. تو حفظ میں اس طریقے سے کرتا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مدرسے میں قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتے تھے، اور صبح اس کے بعد سکول بھی ریگولر جاتے تھے ساتھ ہی یعنی کہ. تو اس طرح مجھے 4 سال لگے حفظ کرنے میں قرآن کریم مکمل کر. اور جس وقت میں نے میٹرک اپنی کمپلیٹ کی تو الحمدللہ اسی سال میں نے اپنا حفظ بھی مکمل کر لیا 93 میں. پھر اس کے بعد کالج میں گئے، ایف ایس سی کے بعد بی کام لاہور سے کیا، پنجاب کالج آف کامرس سے، اور ایم بی اے میں نے ILM جو آج UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، وہاں سے میں نے 2001 میں اپنے MBA کمپلیٹ کیا. اس کے بعد جب میں واپس شہر میں آیا، 6-7 سال کا عرصہ میں شہر سے باہر لگایا، تو یہاں میری کوئی انٹریکشن نہیں تھی. مجھے آتے ہی 2002 میں الیکشن ہوا، کیونکہ وہ سیاست کی آپ کو پکڑا اور انہوں نے مجھے الیکشن میں کھڑا کر دیا. جی. اچھا، آپ کی طبیعت سے جو سیاست ہے وہ ہمارے یہاں جو سیاست ہے جو مروجہ سیاست ہے، جس میں جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، کرپشن ہے، الزامات ہیں، یہ سب کچھ ہے نا جی. تو اس میں آپ کیسے فٹ آ گئے؟ آپ وائس چیئرمین بھی رہے. میں وہی بات بتا کہ 2002 میں جس وقت مجھے انہوں نے MPA کے الیکشن کے لیے پٹ کر دیا گیا گھر والوں کی طرف سے، چچا کی طرف سے خصوصاً، تو اور اس وقت مجھے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی الاٹ ہوا. ٹکٹ ملنے کے بعد ٹکٹ پہلے مجھے ملا، پھر اس کے بعد صاحبزادہ فیض الحسن صاحب، ملک احمد علی اولک صاحب کے پر اصرار پر کیا گیا. انہوں نے اس وقت جو قیادت ہماری موجود تھی، کھوسا صاحب اور سعد رفیق صاحب، میاں صاحبان کی عدم موجودگی میں ذوالفقار کھوسا صاحب اس وقت پنجاب کے صدر تھے اور سعد رفیق صاحب جنرل سیکرٹری تھے پنجاب کے. ٹکٹس کی ڈویژن جو تھی وہ ان کی سربراہی میں ہوئی تھی. تو پہلے ٹکٹ مجھے ملا، پھر اس کے بعد ان کے اصرار پر کہ انہوں نے کہا کہ اگر شکور کا ٹکٹ نہ دیا تو ہم ٹکٹ چھوڑ دیں گے اور ہم آزاد الیکشن لڑیں گے، ہم الیکشن جیت رہے ہیں. انہوں نے اس طرح کنوینس کر کے وہ ٹکٹ میرا کینسل ہوا اور وہ دوبارہ ملک شکور سواد صاحب کو ملا. وہ بھی ہار گئے، میں بھی ہار گیا. وہ فرسٹ الیکشن تھا، میری کوئی انٹریکشن نہیں تھی، لیکن عوام میں ایک انٹریکشن ہوئی. لیکن جب میں نے وہ ماحول دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اس ماحول میں مس فٹ ہو گیا. جو یہاں ابھی تک آپ مس فٹ چلے آ رہے ہیں یا فٹ ہوئے ہیں؟ نہیں، اب تو ظاہر ہے انشاءاللہ فٹ ہو گئے ہیں. لیکن مروجہ سیاست کے اصول و ضوابط ہیں، مروجہ سیاست کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ابھی تک نہیں سیکھے، جس کی وجہ سے آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ میں لوگوں کو جو کام نہیں ہوتا ان کو اسی وقت کہہ دیتا ہوں، کہ بجائے ان کو لارا لگانے کے. اور مجھے بہت سارے لوگ جو خیر خواہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب ایک بات بتائیے، جب سید محمد اسلم صاحب چیئرمین بنے تو اس زمانے میں خاصا ہم متحرک تھے، ووٹ نہیں تھے، سیٹ صاحب کا ایک ہی ووٹ تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ووٹ مل گئے انہیں اور نامزد ہوئے، چیئرمین بن گئے. اس زمانے میں بریف کیس کا ایک بڑا لطیفہ مشہور ہوا، آپ تو بھی واقف ہوں گے. آپ جب اب آپ نے الیکشن لڑا، اب بھی کونسلر بکنے اور خرید و فروخت کا ذکر آیا، تو یہ کیا یہ الزامات کی سیاست ہے یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ میں اس کی کلیریفیکیشن اس دور کا، تو کیونکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں اس وقت شہر میں نہیں تھا، تو وہ واقعات یا جو کچھ بھی تھا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. جس وقت چچا چیئرمین بنے تھے میں اس وقت بھی لاہور میں تھا.
یہاں میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹکٹ کی نامزدگی میری ہوئی تھی اور آپ اس پریس کانفرنس میں شامل نہیں تھے. باقی آپ کے صحافی دوست وہاں پہ شامل تھے جس وقت کونسلرز کی گنتی ہوئی تھی اور مجھے نامزد کیا گیا تھا. تو اس 20 کونسلرز میرے ساتھ تھے. 2 کو ٹیلی فونیکلی ان سے رابطہ کروایا گیا. حلف کی بات ہے. سب نے کہا تھا کہ ہم متفق ہیں کہ آپ صاحب ہمارے چیئرمین. وہ نہیں تھے اس وقت. ان کے علاوہ 20 آدمی ہمارے پاس موجود تھے. تو یہ تو ہم سے ٹوٹے ہیں لوگ بجائے ہمارے پاس جس وقت بلا مقابلہ ہونے کی ایک صورتحال تھی وہ صورتحال بھی ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں پیسوں کی بنیاد نہیں. اب رضوان خان صاحب ہمیں آپ میڈیا میں پڑھتے رہیں گے آپ بالکل وہ الزام تراشی تھی. بالکل ہم نے نفی بھی کی اور اس کے لیے ہم نے کیس بھی کیا عدالت میں. وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے. جی وہ چلتے رہے گا. بس وہ عدالتی نظام تو اسی طریقے سے. اچھا آپ صاحب آپ چیئرمین بن گئے. وائس چیئرمین بھی رہے پچھلے دور میں. جی میں بالکل نائب ناظم. اگر ہم موازنہ کریں مشرف صاحب کے دور کے بلدیاتی اداروں کا اور آج کے بلدیاتی اداروں کا تو انتہائی جانبدارانہ. میں بالکل کیونکہ وہ سسٹم بھی میں نے اس وقت بھی گزارا ہے اور یہ بھی گزارا ہے. اب چل رہے ہیں الحمدللہ. اس سسٹم میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کہ جو ٹی ایم اے کا نظام تھا وہ فلی امپاورڈ تھا. وہاں ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا تھا فنڈز کے لیے. فنڈز جنریشن ادارہ خود کیا کرتا تھا. اس وقت نان ڈیولپمنٹ فنڈ حکومت کی طرف سے آیا کرتے تھے ہمیں. اور اس وقت ہمارے پاس فنڈ جنریشن مویشی منڈیاں تھیں. آئی پی ٹیکس کی صورت میں ایک اچھی اماؤنٹ ہمارے پاس آ جایا کرتی تھی کہ اس وقت 20 کروڑ سے 22 کروڑ روپے جس وقت لاسٹ 2010 میں ہم نے چھوڑا اس وقت 30 کروڑ روپے ہم بیلنس چھوڑ کر گئے تھے. جب آپ جی چھوڑ گئے آپ کا ٹینور ختم. جب 2010 فروری میں ہمیں ہمارا سسٹم پیک اپ ہوا اور ایڈمنسٹریٹرز آئے تو ہم اکاؤنٹس میں 30 کروڑ روپیہ اس وقت چھوڑ کر گئے تھے. اور اس سے پہلے ہماری جنریشن اچھی ہو جایا کرتی تھی فنڈز کی. تو ہم اس میں یقین کریں کہ جو کیونکہ نائب ناظم ہمارے نمائندے تھے تحصیل کونسل میں جو یونین کونسل تھے اس وقت. یونین کونسلز کا اوپر جو اپر لیول تھا وہ ٹی ایم اے اور ڈسٹرکٹ کونسل تھی. جو یونین کونسل کا ناظم تھا وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں جاتا تھا اور جو نائب ناظم تھا وہ ٹی ایم اے میں آتا. لیکن اس دور میں ٹی ایم اے ڈسٹرکٹ کونسل سے بھی زیادہ فعال کیونکہ میونسپیلٹی سروسز ان کے پاس تھے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسل باؤنڈیڈ تھی گورنمنٹ کے لیے فنڈز کے لیے جبکہ ٹی ایم ایز جو تھی وہ خود مختار ادارے تھے. اس وقت ان کے پاس اپنے فنڈ تھے اپنی جنریشن تھی. اور اب جب چیئرمین بنے ہیں جب میں چیئرمین بنا ہوں تو اب ہمارے تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے. جو مشین جو جنریٹ کرتی تھی وہ ذرائع ہم وہ جب میونسپل کمیٹی پھر دوبارہ ٹی ایم ایز کو ختم کیا گیا اور وہ میونسپل کمیٹیز فارم ہوئی. اب ایک ٹی ایم اے تھی. ایک ٹی ایم اے ٹوٹنے کے بعد چوک اعظم الگ ہو گیا, کوٹ سلطان الگ چلا گیا, لیا میونسپلٹی الگ ہو گئی. جو ہمارے ریسورسز تھے وہ منتقل ہو گئے ڈسٹرکٹ کونسل میں. یہ جو موجودہ نظام ہے یہاں ڈسٹرکٹ کونسل کو تو فائدہ ہے فنڈز کے لحاظ سے, جبکہ میونسپل کمٹیز کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ جہاں سے وہ اپنی فنڈ جنریشن کر سکیں. جی تنخواہیں الحمدللہ ہم دے رہے ہیں. پینشنز کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ہمیں 1 ماہ کا جو ہے نا اس میں ہمارا ڈیلے ہے. باقی ہم نے میں جس وقت آیا تھا لائبلٹی 85 لاکھ روپے کی پینشنرز کی تھی, وہ میں نے ختم کی جون تک. جون کے بعد ہمارے لیے مسئلہ بنا کہ 27 لاکھ روپے ہم ان کو ہمارے جو پینشنر ہے پر منتھ پینشن دینا پڑتی ہے ہمیں, اور ہماری جو پینشن کنٹریبیوشن ہے وہ 18 لاکھ ہے. تو ہمیں 7 لاکھ روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. میں نے گورنمنٹ کو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے اور ان سے استدعا کی ہوئی ہے سیکرٹری صاحب کے پاس. اس وقت ہمارا لیٹر سیکرٹری فائنانس صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ون ٹائم گرانٹ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں 50 ملین 5 کروڑ روپے کی گرانٹ دیں تاکہ ہم اپنے 5 سال سکون سے گزار سکیں. جو ہمارے پینشنرز ہیں, جو ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں اور جن کا گزارا پینشن پر ہے, ان کو کسی کی دقت کا سامنا نہ کریں. آپ صاحب آپ کو ہمارے جو سامعین ہیں اور دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ویلکم بھی کہہ رہے ہیں. محمد وقاص اشرف صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہے. اچھا میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب آپ چیئرمین بنے تو کیا ترجیحات تھیں آپ کی؟ میں وہی جس وقت میں چیئرمین بنا میونسپل کمیٹی کی حالت میں پینشن کی ادائیگی تھی یا شہر بھی تھا؟ نہیں, میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ساری پوچھوں گا جی بالکل انشاءاللہ. آپ کو تو جس وقت ہم نے چارج لیا 1 جنوری 2017 کو, تو میونسپل کمیٹی کی سب سے کیونکہ میونسپل کمیٹیز میں اب ہم نے سب سے پرووائڈ کرنی ہے لوگوں کو سینیٹیشن کی, لائٹنگ
اور ڈیولپمنٹ مین یعنی کہ فرسٹ جو لیڈنگ پورشن جو ہے وہ ہے سروسز. ہمارا سروسز میں سینیٹیشن پلس لائٹنگ ہے. جو ہمارے پاس اکوپمنٹ تھے ٹی ایم میں دور کے وہ اپنی فزیکل لائف تقریباً پوری کر چکے ہیں. ہم آئے تو تمام مشینری ہماری ڈیڈ ہو کر پڑی ہوئی تھی. ان کی ہم نے ریہیبلیٹیشن کی, ان کو بحال کیا, ان کو لے کر آئے اور الحمدللہ تقریباً مشینری ہماری اب چل رہی ہے. دوسرا گورنمنٹ نے ہم سے کوئی پرفارمے مانگے تھے. پی ایم ایف ڈی سی ایک ہمارا یہ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, وہ جب نئی گورنمنٹ ان کے نظام تبدیل ہوا ہے ابھی تک جون تک ہمارا نظام جو تھا وہ انٹرم پیریڈ تھا, عبوری دور تھا. لیکن ابھی تک سٹل سال گزرنے کے بعد امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, ابھی تک فائنل ہمارا نظام نہیں ہو سکا. ابھی آپ عبوری دور گزار رہے ہیں. ہم عبوری ہی دور گزار رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارا نہ پی ایف سی ایوارڈ کا فیصلہ ہو سکا, نہ پی ایف سی ایوارڈ کا فیصلہ ہو سکا ہے, نہ وہ کیا کہتے ہیں ہمیں اکوپمنٹس جو ہمارے ہم سے انہوں نے تجاویز دی ہیں ان کا فیصلہ ہوا ہے. اچھا ابھی ایک ہمارے دوست ہیں محمد ثاقب رحمان صاحب, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حافظ جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ امپلائیز کالونی میں نہ سیوریج ہے اور نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں. میں بالکل جی, میونسپل کمیٹی جو ہے پہلے جو شہر کی 3 اربن یونین کونسلز تھیں وہ پورشن پر مشتمل تھی. ٹی ایم اے بنی تو ٹی ایم اے تحصیل کا پورا علاقہ تھا. اب جب میونسپل کمیٹی فارم ہوئی ہے یہ امپلائیز یوسف آباد, ابراہیم آباد یہ یونین کونسل منڈی ٹاؤن کا حصہ ہوا کرتی تھی. اب دوبارہ ان کو میونسپل کمیٹی میں شامل کیا گیا. چودھری اشفاق صاحب نے محنت کر کے ڈی سی صاحب اور ہم نے نشاندہ آگاہی کر کے کہ ہم نے کہا کہ شہر کا مسئلہ سب سے بڑا سیوریج لائنز کا ہے. نئے علاقے جو شامل ہوئے جہاں پر سیوریج لائن ہے نہیں, پرانی سیوریج لائن اپنی فزیکل لائف وہ پوری کر چکی ہے. تو اس میں فرسٹ جو ساری ماڈل سٹڈی ہمارے شہر کی ہوئی اس کا تخمینہ انہوں نے 1 ارب 60 کروڑ روپے لگایا کہ شہر کی سیوریج لائن نہیں ڈالی جائے اور اس کے بعد اس کے سارے شہر میں جو سیوریج لائن ہوگی تو اس کی جو لاگت ہے وہ 1 ارب 60 کروڑ روپے آئے گی. اب گورنمنٹ کو محنت کر کے چودھری صاحب کو کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اے ڈی پی کا شیئر رکھا 30 کروڑ روپے. اس 2017-18 جو فسکل ایئر ہے اس میں 30 کروڑ روپے اے ڈی پی کا حصہ ہوا اور اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. فرسٹ ایلوکیشن اس کے 8 کروڑ روپے آ چکے ہوئے اور وہ کام امپلائیز کا کام کب ہوگا؟ جی وہ امپلائیز بھی اس میں شامل ہیں. میں سب سے پہلے کیونکہ میجر پورشن عیدگاہ سائڈ کا ہے وہاں پر ڈسپوزل بننا ہے. ہمیشہ ماسٹر پلان بنایا ہے یا بس یہ ماسٹر پلان بنا ہوا ہے؟ بغیر پلان کے یہ ماسٹر پلان بنا ہوا ہے. اس کا بالکل سارا یہ پبلک ہیلتھ کے تھرو کام ہوگا. پبلک ہیلتھ پہلے بھی کرتی ہے نہیں, یہ کام پبلک ہیلتھ کے تھرو ہوگا. ان کو مانیٹر ہم کریں گے. چیک اینڈ بیلنس ہم اس کی جو بھی اچھائی برائی ہوگی وہ آپ. اب یہ جو فرسٹ فیز ہے جو 30 کروڑ روپے والی ہے, میجر پورشن عیدگاہ سائڈ ہے, کنجسٹڈ ایریا ہے, وہاں سیوریج کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. امپلائیز کالونی کا میں ان کو ثاقب بھائی کو خوشخبری سنا دینا چاہتا ہوں کہ اس سال یوسف آباد, ابراہیم آباد, امپلائیز کالونی, ہاؤسنگ کے جو مسنگ لنکس ہیں, ٹی ڈی اے کے مسنگ لنکس وہ اس پلان میں شامل ہیں جو فرسٹ فیز میں. وقار صاحب آپ کو وقار صاحب کہہ رہے ہیں جی گھروں سے کوڑا اٹھایا کرتے تھے کس زمانے میں. یہ چیزیں گھروں سے کوڑا اٹھانے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی شعور آنا چاہیے کہ ہم بھی آپ اپنے گھروں میں کوئی باسکٹ رکھیں, کوئی چیز رکھیں. وہاں سے ہمارے جو ریڈی بان ہیں, ریڈی بان نہیں ریڈی بان آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. جب کچھ آپ کو ٹی ڈی اے میں جائیں وہاں یہ پریکٹس چل رہی ہے. جو لوگ ہم اپنے علاقوں میں بارہا لوگوں کو کہہ چکے ہیں, بارہا لوگوں کے ذہن نشین کرایا کہ بھائی آپ کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکا کریں. آپ کے پاس ایک دن باسکٹ ہوگی, ایک دن کا گزارا کر لے گا, دوسرے دن آ کر علاقے پھیل چکے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے, وہ ایک دن کے بعد دوسرے دن آنا ہوتا ہے. اب میں ایک اور ہم نے اب 10 رکشے انشاءاللہ ایلوکیشن اس کی ہوئی ہے. ہمیں دسمبر میں 15 دسمبر تک 10 رکشے ہم لے رہے ہیں جو ہمارے پاس 15 دسمبر کو اویلیبل ہوں گے. اس سے کافی حد تک ہمارا جو ریڈیو کے مسائل تھے نا, 48 ریڈنگ تھی, اس وقت ہمارے پاس 22 ریڈیو بچی ہوئی ہے.
نیا میں نے بتایا کہ ابھی تک ایڈمنسٹریشن دور میں یہ ہماری نہیں، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اب جو ہمارا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ پاس ہوا اس میں ریڈی بان کا ڈائنگ کیڈر میں چلے گئے تھے. انہوں نے جو سیٹیں ختم ہو چکی تھیں وہ انہوں نے ہمیں دوبارہ ان پر لگانے کی. اب وہ ہم رکشے 10 رکشے اب لے رہے ہیں، 10 اس کے بعد 20 وارڈ ہیں. ہر اچھا ایک رکشہ 3 ریڑھی کے برابر انشاءاللہ کام کرے گا. وہ بھی ہمیں چیک کیا، سارا اس کا تجربہ کیا. یہ انشاءاللہ کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ انتہائی جانداری کے ساتھ شہری کیسز، پہلے تو آپ شہری ہیں نا، شہری کے بعد آپ منتخب نمائندے ہیں، لوگوں نے آپ کو منتخب کیا. شہر میں صفائی کی صورتحال اور سیوریج کے گندے پانی کی حالت ہے کیسی؟ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. مثلاً کہا جب ہم آئے جہاں بہت بری تھی، میں پوائنٹ مجھے بتا دیں کہ وہاں بہت بری تھی وہاں ٹھیک ہو گئی. سیوریج ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ سیوریج کا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل لائف ایک سیوریج لائن کی 20 ایئرز ہے، جبکہ ہماری آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری جو مین لائن ہے وہ اس کو تقریباً 33 سال بچھے ہوئے ہو چکے ہیں. پھر اس کی کیپیسٹی جو تھی اس وقت کے حساب سے تھی کہ جب آبادی نہ ہونے کے برابر تھی. ایک جو ہماری مین لائن سٹارٹ ہوتی ہے وہ 16 انچ سے سٹارٹ ہو کر اور آخر میں جا کر 32 انچ پر ہو جاتی ہے. تو 32 انچ کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 2.5 فٹ اس کا ڈایا ہے. 16 انچ بھی تو کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں. اب تو ایک گلی کی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 12 انچ کی لائن ہونی چاہیے. تو یہ لنکس اب یہ انشاءاللہ جب یہ شروع ہو رہا ہے جو محلے کے ساتھ جو یعنی ہے آپ کے عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو گیان والے محلے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی بری حالت ہے، بڑا خاصا ڈسٹرب ہے. وہاں کی گلیاں بڑی ڈسٹرب ہیں. وہاں سوئی گیس والوں نے باڑ بچاڑ پچھلے دنوں کی، وہاں گڑے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ سوئی گیس والوں کے. جی سوئی گیس والوں کا میں نے لیٹر لکھا ہوا ہے. وہ غائب بھی ہو گئے ہیں. نہیں سوئی گیس کے جو پہلے حسن کاظمی صاحب ایکسیئن تھے ان سے بات ہوئی تھی، ان کا تبادلہ ہو گیا. نئے صاحب آئے ہیں، ابھی مجھے ان سے بس وہ ان کے ایکسیئن صاحب نئے آ گئے ہیں، ان کو دوبارہ لیٹر لکھے کیونکہ یہ وفاق کا معاملہ تھا. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وفاقی محکموں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. چاہے وہ پٹ سی ایل ہو، چاہے وہ وابڈا ہو، چاہے یہ صوبائی محکمے تو کنٹرول میں، کیونکہ انٹرکشن ہے وہاں، کنٹرولر بھی اچھا ہے اور صحیح بات ہے کہ جس سے گورنمنٹ کے بھی انڈر ہے. اچھا آپ سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت لیا پہ 3 پروجیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تونسا برج ہے، یہ تونسا برج بنا ہے ہمارا، 2 رویا سڑک ہے. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سیوریج جو بالکل ہے یہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے وارڈ کے سسٹم پر یونین کونسل میں فی وارڈ 5 لاکھ روپے اور نہیں ڈیولپمنٹ کے لیے 5 لاکھ روپے. یہ انشاءاللہ 2 ماہ میں ہم نے یہ 5 لاکھ روپے میونسپلٹی کو بھی 5 لاکھ روپے فی وارڈ کے حساب سے، فی وارڈ کے حساب سے، اور یونین کونسلز کو 25 لاکھ روپے. کتنے تک ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ روپیہ یہ انشاءاللہ. اس میں کچھ نہ کچھ کام نکل آئیں گے. کیا کریں گے آپ؟ ہم ان سے گلیاں بنوا رہے ہیں جو اس میں باؤنڈڈ سکیم ہے. یہ اس میں تعمیر ہے، 4 دیواری ہیں اور ٹف ٹائل اور سیوریج کو انہوں نے بنا. اچھا یہ ٹف ٹائل کی بات میں کروں گا. ٹف ٹائل جو لگتی ہے بہت سی گلیوں میں ہم نے دیکھی ہے لگی ہے، وہ ٹف ٹائل والے ویسے ہی لگا دیتے ہیں. اگر اوپر جا رہی ہے تو اوپر لگ گئی، نیچے آ رہی ہے تو نیچے لگ گئی ہے. اسے کوئی اس کا جو نا جیسے لینڈ سکوپ ہوتا ہے، کوئی بندہ سیدھا وہ اسی لیے انہوں نے منہا کر دیے کیونکہ اس کے اوپر ٹف ٹائل جو ہیں یعنی ایسے وہ رکھتے چلے جاتے ہیں. ایک تو اس میں پہلے ہوا کیا کہ ٹف ٹائل انہوں نے صرف 2 علاقے ہیں جہاں کی ٹف ٹائل ریکمینڈیڈ ہے، ٹیکسلا اور نندی پور، باقی کہیں نہیں ہے. باقی وہ کہیں جو پنجاب گورنمنٹ ہے چاہے لوکل بھی بنی ہوگی وہ کہے کہ ٹف ٹائل جو ہے وہ یا ٹیکسلا کی آئے گی یا نندی پور کی آئے گی. اور لوکل جو یہاں ہوتا کیا ہے کہ لوکل بنائے جاتے ہیں، لیکن گلی ہے اونچی نیچی ہے تھوڑی سی، اس کو یہ تو پھر بالکل لیول کرنا چاہیے انشاءاللہ. پہلے کنٹرول نہیں تھا، آپ کو انشاءاللہ اب کنٹرول نظر آئے گا. اور دوسرا میں آپ کو انکروچمنٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے پاس آفیسرز نہیں ہیں. اب ہمارے پاس ایم او آر آ گئے ہیں، ریگولائز کر رہے ہیں. ہم انکروچمنٹ تو وہ نہر کے نعرے لگے ہوئے بس بارہا ہم نے اس کو انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے نا. اچھا انکروچمنٹ میں سر ناجائز تجاوزات میں مجھ جیسے بڑے لوگ نظر نہیں آتے، نہ آپ کو آتے ہیں نہ کسی اور کو آتے ہیں. باقی عام ریڑھی والا، کھانچے والا، عام جناب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا یا کچا گھر بنایا ہوا ہے کسی نے، وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں. اس کی کیا انکروچمنٹ کی میں وہی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ میونسپل کمیٹی کو فارم ہوئے آج 11 ماہ ہو گئے.
ہمارے پاس صرف سی او کے علاوہ کوئی میونسپل آفیسر نہیں آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی نا؟ ڈیمانڈ کی ہے. اس وقت 1050 سیٹس ویکینٹ ہے. اب لوکل گورنمنٹ کا محکمہ بحال ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس ایڈیشنل چارج پر تھے وہ واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. 2200 سیٹس انہوں نے اناؤنس کرنی تھی جس میں لگنا ہے گورنمنٹ کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ اب تک نہیں ہو سکے, عمل درآمد نہیں ہوا, ڈپارٹمنٹس نہیں. دیکھیں اب یہ جو 2 رویہ سڑک اور یہ تونسا برج یہ اچھی بات ہے, بٹ بہت سے لوگوں کے تحفظات کہتے ہیں جی آپ بھی یہ سڑکیں تو بنا دیں, لیکن روزگار جو ہے روزگار تو اپنی جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ کی اگر معاشی بہتری نہیں ہوگی, آپ کی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ نہیں ہوگا. میں آپ اس بارے میں ایک رائے سناتا ہوں آپ کو. ایک دوست نے ایک رائے بھیجی ہے, وہ ہمیں عامر مسعود صاحب ہیں جو تاجران کے بڑے سماجی کارکن ہیں, وہ سنائیں. السلام علیکم. عامر مسعود, ممبر سپریم کونسل انجمن تاجران لیا. سب سے پہلے انجم صحرائی صاحب کو مبارکباد ہو کہ اتنا افیکٹو اور انفارمیٹیو پروگرام جو ہے آپ نے شروع کیا. تاجر ہونے کی حیثیت سے میں جو لیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں وہ یہاں پر تجارتی و صنعتی سیکٹر کا جو ہے مضبوط ہونا, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ روزگار کی فراہمی ہوگی, لوگوں میں جو ہے تجارتی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, اور اس میں جو سب سے بڑا پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسمال انڈسٹری جو ہے اس کا قیام یہاں پر عمل پہ لایا جائے تاکہ معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہو. اس پورے سیاسی جو اس دور حکومت میں لیا کو 2 میگا پروجیکٹ دیے گئے جس میں لیا چوکازم روڈ اور تونسا برج شامل ہے. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر کی جو تعمیر ہے وہ خوش آئند ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ روزگار میں کیسے اضافہ ہو, یہاں پر کس طرح سے تجارتی ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جا سکے, کیونکہ ہمارا تو بنیادی تجارتی ڈھانچہ ہی نہیں ہے. روڈز جو ہے بننا چاہیے ہم سمجھتے ہیں, لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوگا جس میں آپ اپنی جو ہے صنعتی بنیادی جو ہے اسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہم بجا طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھریلو صنعت یعنی کہ اسمال انڈسٹری جو ہے یہ کسی بھی علاقے اور کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لیا چونکہ ایک ترقی پذیر ضلع ہے, اور پسماندہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چونکہ ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڑکوں اور اس طرح کے انفراسٹرکچر سے ہٹتے ہوئے, بریجز سے ہٹتے ہوئے, اگر یہاں پر اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے اس کو پلان کیا جائے, گورنمنٹ اس پر کام کرے, یہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگائے جائیں, گھروں میں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنے روزگار کو کما سکیں, تو یہ ایک بڑا عمل ہوگا لیا کے عوام کے لیے بھی اور لیا کے لوگوں کی ترقی کے لیے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ عامر مسعود صاحب. جی تو روزگار کی فراہمی جو ہے وہ لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. عامر مسعود صاحب کا جو پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر کسی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا مانند ہے. مضبوط ہو رہی ہے جب روڈ انفراسٹرکچر اچھے ہوں گے, لوگوں کی اشیاء خاص طور پر ہمارے جو ایگریرین علاقے, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریرین ہے, تو ان کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو روڈ انفراسٹرکچر اچھا چاہیے, ان کے مال کھیتوں سے نکل کر منڈیوں تک یا فیکٹریز تک جو جہاں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے, رکاوٹیں کوئی نہ ہو, اخراجات کی کمی ہو. جب روڈ انفراسٹرکچر اچھا ہوگا تو ان اخراجات میں کمی ہوگی, جو اشیاء ہیں وہ سامان جو ہے وہ جو انڈسٹریل زون بنانے کی طرف انہوں نے. جی میں وہی 2 میگا پروجیکٹ نہیں ہے, میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس گورنمنٹ میں سی پیک میں ہمارا ایگریکلچر بیس, کیونکہ ہمارا شہر بھی سی پیک میں ہمارا ایگریکلچر یونٹ جو ہے لیا کو ایگریکلچر اس میں شامل کیا, جہاں پر ڈرائی پورٹ بننی ہے, ایگریکلچر ڈرائی پورٹ. لیا کا جو ہمارا اس وقت ریلوے اسٹیشن ہے وہ بھی اپ گریڈ ہونا ہے. لیا سے لے کر کروڑ تک کا جو درمیانی ایریا ہے, یہ ایریا نہیں بند نہیں ہو رہی,
انشاءاللہ بہتر ہوگی. وہ جب یہ سارا سسٹم انشاءاللہ جب 2024 تک یہ پروگرام ہے، لانگ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن جس وقت مکمل ہوں گے اس وقت ہمیں اس کے ثمرات اور بینیفٹس کا اندازہ ہوگا. ایک اور مار اعجاز صاحب کا آپ نے کہا کہ نظر نہیں، مار اعجاز صاحب نے ماشاءاللہ منسٹر بننے کے بعد شہر کے لیے جس طرح یہ کٹاؤ ہو رہا تھا انہوں نے منصوبہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا، منصوبہ اپرووڈ ہوا، اس کا کام کا آغاز ہو گیا. نالا کریک پر ریگولیٹری بند بکھر سے لے کر جو ہمارا دریا لالا ہے، نالا کریک ہے، لیا شہر میں دریا سندھ نقصان نہیں پہنچاتا. لیا شہر کو ہمیشہ سیلاب کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نالا کریک سے ہوتا ہے. میں نے دریائی کٹاؤ سے متاثرین کی بات کی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ کے شہر کے بچانے کی بات نہیں کر رہا. میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اب وہ دریائی کٹاؤ کو بھی بچانے کے لیے متاثرین بے گھر بیٹھے ہوئے نا. جی وہ اب وہ دریا جہاں سے یہ دریا لالا نکلتا ہے وہاں پر ریگولیٹری بند بن رہا ہے، ریگولیٹر لگ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہاں سے لے کر اور جہاں یہ دریا متاثرین کے جو بے گھر وہاں بند پروٹیکشن بند بن رہے ہیں تاکہ اس کٹاؤ کو روکے گا نا. نہیں پروٹیکشن جو متاثر ہو چکا ہے جو بے گھر ہو چکا اس کو کیا ملے گا بھائی؟ ان کے لیے دیکھنا جن لوگوں کے جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، یہ موضوع پہ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ آپ کو متعلقہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ نے چھیڑ دی. دیکھیں نا جو پروٹیکشن بند بن رہا ہے وہ لیے شہر کے لیے بن رہا ہے، آبادیوں کے لیے بن رہا ہے. جو دوسرا جو برج بن رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایک اور پروٹیکشن بند بن رہا ہے تاکہ دریا کی جو تباہ کاریاں ہیں 2015 سے جو کٹاؤ شروع ہے، جو بستیاں دریا برد ہو گئی ہیں، جو نقصان ہو چکا اس کا ازالہ تو ممکن ہے نہیں. آپ صبر کی تلقین نہ کریں نا سر، آپ یہ بات نہ کریں نا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ان بے گھر لوگوں کو متبادل رہائش گاہیں دے. بالکل. یہ 2015 میں سر آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ جو دریا برد ہوئے، جو بچے 10ویں کلاس پڑھ رہے تھے، جو بی اے میں پڑھ رہے تھے، جو ایف اے میں پڑھ رہے تھے، ان بچوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی، چھوڑ دیا انہوں نے. ان کے گھر نہیں رہے، چھتیں نہیں رہی، وہ لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں. ریاست کی تعلیم کی طرف توجہ دے. سر یہ سبجیکٹ کبھی مار صاحب آئیں گے ان سے بات ہوگی. آپ سے میں لیا شہر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بالکل ہم بھی توجہ دلوائیں متاثرین کو آپ ان کو ریلیف ملنا چاہیے. بالکل ان کا رہائش کا انتظام ہو، ان کو ریلیف ملنا چاہیے جو نقصان. اچھا یہ روزگار کی فراہمی کے سلسلے میں کبھی ہاؤس میں آپ نے ڈسکس کیا کہ یار لیا شہر کے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو ہم کیسے روزگار کی فراہمی میں کوئی تجاویز دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو؟ کبھی یہ ایجنڈے میں رکھی ہے آپ نے کوئی بات؟ نہیں. میں اب آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ یہ کیونکہ مسائل ہمارے سروسز کے لحاظ سے بہت زیادہ تو یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. بالکل مسئلہ شہر کے لوگوں کو روزگار ملے. نشاندہی ہر فورم پر، چاہے وہ میڈیا پر ہو، چاہے ہمارے پارلیمنٹرینز کا ہو، یا جہاں بھی ہو، روزگار کی فراہمی کے لیے ہم اپنے حکام بالا کو بھی، اپنے پارلیمنٹرینز کو بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے مواقع پیدا کریں لیا شہر میں تاکہ جو ایک بےروزگاری کی ایک بڑی شکل. آپ تجاویز دیں نا، آپ باقاعدہ ایک پیپر ورک کر کے دیں کہ جناب یہ ایک ہے اور یہ کام کریں آپ. کیونکہ آپ دیکھنا آپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ گندگی اٹھا لی. آپ تو میں نے آپ کو آتے ہی آپ کو فادر آف سٹی کہا. کیوں کہا؟ آپ سرکار کے بندے نہیں ہیں، آپ تو عوام کے بندے ہیں. آپ نے تو ہماری لڑائی لڑنی ہے نا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بندے سرکار کے بندے بن جاتے ہیں. دس از رانگ. ٹھیک نا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ وی آر پارٹ آف گورنمنٹ. نو سر، نو. آپ کو ہم نے منتخب کیا، آپ ہمارے نمائندے ہیں. گورنمنٹ کی نمائندگی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے. اس وقت ہماری ڈوئل پارٹیشن ہے. آپ سرکار کے ملازم بنتے تو بن جائے. نہیں، ہم تو آپ کو سرکار کے ملازم بننے کے لیے ڈوئل پارٹیشن اس وقت ہماری ڈوئل پارٹیشن ہے. یوں سمجھے کہ اس میں اس وقت پارٹ ہے کہ عوام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے حکومت سے تاجر جو ہے وہ جناب جو ہوتا ہے خریدنے والا پرچون خریدنے والا، اسے کیا کہتے ہیں، اس کا نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تاجر بیٹھ کے کہتا ہے جی میں تو اس کا نمائندہ ہوں. تاجر بیٹھ جاتا ہے کسی اور کمیٹی میں، وہ کوئی اور رنگ میں آ جاتا ہے. یہ بات نہ کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو ہاؤس ہے وہ ہاؤس عوام کا نمائندہ ہے اور عوام نے لوگوں کو ووٹ دیا ہے آپ کو، اور آپ کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ ہماری لڑائی لڑیں، ہمارے مسائل کی لڑائی لڑیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ سسٹم ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ جب آپ بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں چونکہ مجھے پرانی گاڑی مل گئی ہے اور میرے بچے اس گاڑی میں اسکول جا رہے ہیں
वो जब क्योंकि मैं जनाब वो बंदा हूँ, हमें गवर्नमेंट ने सर, कोई गाड़ी मैं नहीं आपकी दी, बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने मैं कोई आपकी गाड़ी बात- नहीं दी, मैं इस आपकी निजाम बात- में गवर्नमेंट सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को कोई गाड़ी नहीं दी हुई सर है। ठीक मैं है। मेरे एक दोस्त थे वो बने नाज़िम बने, मुझे कहना कि मैं क्या करूं, मैंने कहा यार तुम दो काम करो, एक काम यह है कि तुम गाड़ी इस्तेमाल ना करना, सरकार की गाड़ी आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने ना जाए, क्यों जाए, आपकी पहले गाड़ी है माशाल्लाह अच्छी गाड़ी है, आप पुरानी जीप आपके बच्चों को छोड़ जाते। दूसरा ये कि इस टेलीफोन को आवाम का टेलीफोन समझना, ये ना बैठा के बैठ के घुमा रहा हो, तीसरे नंबर पर पीछे खाना खिलाना छोड़ दो, खाना ना खाएं लोग, आपके पूरा शहर वो आपके खाने के वक्त आपके बल्दिया में इकट्ठा हो जाता था, एक वक्त था, ठीक है ना, किसी की मेजबानी से इतना नाजायज फायदा उठाते हैं। बेसिकली बात यह है सर कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपने हमारी लड़ाई लड़नी है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की आपने निगहबानी करनी है, आप हमारे कस्टोडियन हैं, लिया शहर के कस्टोडियन हैं, ना कि आवाम सरकार के लोग तो बैठे हुए हैं, वो तो आपसे ज़्यादा सोचते ले रहे हैं, क्या ख्याल? बिल्कुल, हम यहाँ पर लेकिन हमारे यहाँ सोच मुख्तलिफ हो जाती है, नहीं, आप सरकारी बन जाते हैं। सरकारी नहीं, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ आवाम की आवाज़ हम हर सतह पर अपने फोरम पर हाउस की सतह पर निशानदेही करते हैं कि क्या आवाम के लिए हमें सहूलियात बहम पहुँचा सकती हैं। अच्छा सर, एक और मसला जो हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अलियानी साहब जी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज ये लिखा है जी कि लिया के मसाइल इतने हैं कि लफ्ज़ छोटा महसूस होता है। वो कहते हैं कि MM रोड पर हादसा देखें तो तकलीफ और दुख बढ़ जाता है, शहर की गलियों की हालत जार देखकर मातम करने को जी चाहता है। आज 29 नवंबर हो चुकी है मगर लिया शुगर मिल सीजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये भी तो एक लिया के लोगों का मामला है ना सर, कि आपके जो काश्तकार हैं, गन्ने के काश्तकार हैं, और वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, उनके बारे में कोई पता किया भाई? आपकी मिल क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, कोई पता किया आपने सर? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं DC साहब के पास भी निशानदेही की गई कि आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेड हैं उनको बुलवाएं, और काश्तकार लास्ट ईयर भी कई काश्तकारों ने अपने फसल को आग लगाई जो बता नहीं सके, अब फिर वही सीजन में डिले हो रहा है, सारी बात है। जैसे लिया शुगर मिल का मामला नहीं है, पूरे मुल्क में इसी तरीके से है कि तमाम शुगर इंडस्ट्री ने एका किया हुआ है, वही बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे नुमाइंदे बनकर पार्लियामेंटेरियन बनकर गवर्नमेंट का पार्ट बने हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे गवर्नमेंट से हो। जब उनके अपने मफादात होंगे ज़ाहिर है वहाँ वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे छोटे लेवल के जो सियासतदान हैं वो तो अपनी निशानदेही कर सकते हैं, और उसमें हम अपना हक अदा कर रहे हैं, निशानदेही कर भी रहे हैं। गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप GM को बुलाएं, उनसे बात करें कि उनको मिलों को। लिया शहर की कितनी आबादी है? लिया शहर की आबादी का सेंसस अभी नहीं आया, लेकिन तहसील का सेंसस उन्होंने हमें दिया है 9,45,000। नहीं, लिया कितना होगा तकरीबन? अंदाजा, क्योंकि हम खुद 12 प्लानिंग डिपार्टमेंट से शुमारियात वालों से कह चुके हैं कि तकरीबन 2 लाख से। आप 2 लाख की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं। नहीं, आप मेरा नुमाइंदा छोटा नहीं हो सकता, मैं कमजोर हो सकता है। अगर वो मेरी आवाम की कुव्वत पे अगर यकीन रखता है तो कोई नुमाइंदा छोटा नहीं है सर। आप बड़े हैं, आप आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम आपके पीछे खड़े होंगे। अच्छा, एक और बात सर, आजकल आपकी मुस्लिम लीग नून बड़ी क्राइसिस का शिकार है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी थी आपकी, नून से काफ में जाने वाली, याद होगा आपको। अब तो नहीं है कोई ऐसा सकता? नहीं जी, अब नहीं, वो भी बस अब वो डिस्कशन वाली वो कहानी, वो कुछ हमारे ही मेहरबान थे जमात के जिन्होंने जबरदस्ती ऐलान करवाया। क्या होता है उसकी वजह ये, आप बड़े आराम से बैठे, मैं उसमें भी फर्क हो जाता है कि पॉलिटिकल माइंड और नॉन पॉलिटिकल माइंड में फर्क होता है। कि मेरे बुजुर्ग जो है जी, चचा ने उस वक्त भी ऐलान नहीं किया था। अच्छा, तो वो मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। वजह ये थी कि वालिद साहब को मजबूर किया गया, नॉन पॉलिटिकल नहीं, अब नहीं है, हम जमात के साथ हैं। जमात खत्म भी हो जाए तो हम मुस्लिम लीग नून के, पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ थे, ऐलान की हद तक वहां गए थे। अच्छा, कमिटमेंट थी, उन्होंने कमिटमेंट को ब्रेक किया, जिसकी वजह से अना का मसला बन गया हमारा। उस वक्त वो सारी बात थी, एक फैसला हुआ था इलेक्शन से पहले हमारी मकामी जमात का कि उनकी अक्सरियत में नहीं है, हम इनके साथ बार्गेन करते हैं, क्योंकि वो मकाम वहाँ जमात इलेक्शन नहीं था, वो ग्रुप्स की जिस सियासत थी निजामत वाली। तो उसमें यह फैसला तय हुआ था कि निजामत जो है मलिक साहबान के पास जा रही है, तो उनसे ये फैसला हुआ था कि नायब निजामत आप हमें नून के जो लोग जो भी हों पुट करेंगे, हम उनके देंगे। मकामी तौर पर उसद मारिजात साहब हमारे MPA थे, उनका फैसला था। सदर उसद चौधरी जवेद मजीद साहब हयात हैं, उनका फैसला था मकामी तौर पर। मैंने नाजिम का इलेक्शन लड़ना था यूनियन काउंसिल का,
जमात के फैसले की वजह से मैंने नायब नाजिम का इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हमने तहसील नायब निजामत उनके साथ पैनल बना के लड़ना। तो ये काफ में जाने के लिए इन्होंने कहा? नहीं, काफ में जाने की तो बात ही नहीं थी वो उसकी वजह ये हुई कि जब इलेक्शन हुआ मैं उस वक्त हज पर था, मैं हज पर चला गया पीछे, क्योंकि मेरी अदम मौजूदगी में सिस्टम का जो है वो टेन्योर इन्होंने फिर तकसीम किया। 6 माह के लिए हाशिम सऊ साहब आए थे, उसके बाद 2.5 साल 3 साल के लिए मेरा अरसा था, बाद का 1.5 साल 2 साल का अरसा मलिक मुजफ्फर धूल के रखा था। मेरी अदम मौजूदगी की वजह से ये टेन्योर तकसीम हुआ था। लेकिन जब 6 माह गुजरने के बाद भी वो सारा काम खराब हुआ, हाशिम सऊ के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। फिर उसके बाद जब मेरी टेन्योर आनी थी उस वक्त मुजफ्फर को इन किया गया, हमारे सियासी में बदजनती की, बदअहदी की, जिसकी वजह से फिर वो अना का मसला बना और हमें वो मजबूर उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ, वो हमारी ही जमात के लोग थे जो करोड़ से ताल्लुक रखते हैं, जो हमेशा जमात में हमारा एंटी ग्रुप हुआ करता है। अच्छा, अब आपकी जमात आपके साथ क्या कर रही है हाउस में? जमात मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खड़ी है सारी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, पीर साहब भी ठीक हैं, चौधरी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तावन का यकीन दिलाते हैं। ये देखिए उन्होंने 30 करोड़ अच्छा, आपके शहर के सीसीटीवी कैमरे जो हैं तकरीबन खराब पड़े हैं। नहीं, अब तो सीसीटीवी कैमराज इस दफा तो पहले की निस्बत ज्यादा लगे हैं और भी हैं, कुछ उतार लिए। उसकी वजह ये है कि मेंटेनेंस अभी तक उनकी मुकम्मल, कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, उसका वो जो डिपो साहब के पास होता है, तो वो कैमरे नहीं होते, कैमराज ये जो बस करारदाद पास करेंगे, चलो कैमरे ठीक करवा दें आप। कैमरे ठीक है, कैमरे चोरी हो जाते हैं, उसका क्या करें? जो जब आदमी जो जिस चीज में कवर करना है उसी को चोरी करके ले जाए तो फिर क्या करेंगे वो? ये उस चीज की रोकथाम के लिए ये इस चीज की रोकथाम के लिए मेन चौकों पर तो लगे हुए हैं, जिस तरह घोड़ा चौक पर लगे हुए हैं, लैया मैनर पे घोड़ा चौक पे कौन उड़ता है भाई? जहाँ कंट्रोल ताजर वहाँ कैमरे नहीं है। सर मुझे बताएं घोड़ा चौक पे क्या अंजुमन ताजरान का आपको कि वहाँ से भी चोरी होगी? बिल्कुल, जब मुसीबत आनी होती है तो वहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, तभी मुसीबत आ जाती है। अल्लाह ताला मुसीबत। अच्छा, अब सुबह पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त 21-22 हज़ार हमारे फॉलोअर्स हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग बोलना सीखें, लोग बोलें, अपने मसाइल को सामने लेके आए। हमारे फतेहपुर से, वो आज के लिया शहर के सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन फतेहपुर से हमारे दोस्त हैं आबिद चौधरी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो फतेहपुर के हवाले से, जरा वो सुनते हैं। आप भी एक नुमाइंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम सुबह पाकिस्तान के दोस्तों को, हाजरीन को, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल चौधरी फ्रॉम फतेहपुर। आज सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए फतेहपुर के मसाइल के हवाले से अंजुम सहराई साहब ने दावत दी, तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा फतेहपुर के, क्योंकि फतेहपुर जैसे कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लिया का बहुत अहम और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी है आप कह सकते हैं, और MM रोड जो कि 5th बिजिएस्ट वे है पाकिस्तान का, हाईवे है, उसके ऊपर वाक़या है इन बिटवीन मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान। और यहाँ आज से तकरीबन 10 साल पहले ट्रामा सेंटर का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि ये बिजिएस्ट हाईवे है और मुल्तान और मियाँ वाली के दरमियान कोई ऐसी एमरजेंसी को डील करने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ से पेशेंट ट्रांसफर होते होते मुल्तान रास्ते में डेथ हो जाती थी, लेट टाइम 5, 7, 10 घंटे यहाँ से लाहौर या मुल्तान शिफ्ट करने में लग जाते थे या फैसलाबाद। तो फैसलाबाद झंग से लेके लिया तक यहाँ इन बिटवीन भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे एमरजेंसी को डील किया जा सके। ये चौधरी अल्ताफ साहब और उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक मनसूबा यहाँ के लिए ठल के बासियों के लिए दिया था, जिसको कि सियासी इख्तिलाफात की वजह से एक डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया गया। इसके ऊपर पूरी सियासत हुई, इसके यहाँ से ये मंसूबा जो ओरिजिनल हालत में शिफ्ट कर दिया गया डेरा गाजी खां, इसका पूरा रिकॉर्ड पंजाब असम्बली में और कोर्ट में बाकायदा गवर्नमेंट ने ये चीज़ मानी है। बेशक के यहाँ के फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट लिया के सियासी तबलची जो है वो और कुछ मीडिया के हजरात भी जो इसको डिनाई करते रहे, लेकिन ये प्रूफ शुदा चीज़ है कि ये मनसूबा यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये अब अधूरा सा बिल्डिंग आधी बनी हुई, आधी THQ की बिल्डिंग, THQ लेवल की बिल्डिंग बनी हुई, ना वही प्रॉपर रन कर रहा है ना वही रन कर रहा है। इसमें सारी सीटें खाली हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, इवन
تھوڑے دن پہلے تک تو یہاں ڈیجیٹل ایکس رے مشین تک نہیں تھی، ٹھیک ہے، نہ کوئی سی ٹی اسکین ہے، نہ ایم آر آئی کی فیسلٹی ہے، نہ یہاں پہ کوئی انتھیزیا کا ڈاکٹر ہے ٹراما ہاسپٹل میں، نہ یہاں پہ کوئی نیورو کا آدمی ہے جو کہ ہیڈ انجریز مین روڈ کے متعلقہ ہے، نہ یہاں ہارٹ کا کوئی ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہے. بیسیکلی یہ صرف بلڈنگز ہے اور چند ایک جو اسٹاف تعینات ہوا ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے صرف سیلریاں لے رہے ہیں. یہاں پہ عوام کو کوئی سہولت جو ہے پراپرلی نہیں مل رہی، اور یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی 10 سال گزار دیے اور ہر ترمیم کی وجہ سے اس کو فنکشن نہیں کیا ہے. یہی اگر پروجیکٹ لاہور میں ہوتا تو یہ میٹرو 8-9 میں بن جاتی ہے، لیکن یہ ہمارا جو تھل کے باسیوں کو فیسلٹیٹ کر سکتا تھا ایمرجنسی میں، وہ ہم نے اپنی گندی لوکل گندی سیاست کی وجہ سے اس کو ڈسٹرائے کر دیا. اگر یہ فنکشن ہوتا تو ہمارے روز آئے روز یہ فوڈ پوائزننگ کا معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے کتنی درجنوں جانے ضائع ہوئی. ہر روز اس ہائی وے پہ جو ملتان اور میاں والی کے درمیان ہے ایم ایم روڈ کہلاتی ہے، کچھ لوگ اس کو کاتر روڈ بھی کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی تھی. یہاں پہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے کوئی نہ تو پولیس ہی کر رہی ہے، نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہا ہے، نہ کالجز کے حوالے سے یا کچھ سیمینار، نہ سوشل سوسائٹی ہی کچھ ایکٹیویٹیز دکھا رہی ہے. اس حوالے سے بہت سارے مین مسائل ہیں. اس میں مین جو آج کل مین کور ایشو ہے وہ ایم ایم روڈ کو، یہ بیسیکلی ایم ایم روڈ جو ہے یہ سی پیک کے اندر آ رہا تھا جو کہ سب سے ایزی وے تھا، لیکن یہ کچھ ہمارے سیاستدانوں کی نالائکی کی وجہ سے انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، اور یہ یہاں سے جو سی پیک کا روٹ تھا مین سینٹرل روٹ وہ یہاں سے انڈس ہائی وے پہ شفٹ کر دیا گیا جو کہ دریائے سندھ سے پرلی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس سے کٹ آف کر دیا گیا. جو سی پیک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اگر یہ آتا تو ہمارے ایریا میں معاشی انقلاب بھی آتا، یہاں پہ انڈسٹری لگتی، یہاں پہ جابس کریٹ ہوتی، جو کہ سی پیک کا روٹ کٹ آف کرنے کی وجہ سے ایم ایم روڈ سے بالکل یہ ہمارا بھکر ڈسٹرکٹ لیا مظفر گڑھ کے لوگ جو ہیں وہ اس سہولت سے محروم ہو گئے. ایسے ہی یہاں پہ یہ روڈ ایون ون وے تک نہیں بنا آج تک. 12-14 سال پہلے فتح پور سے چوک منڈا تک اس کو کچھ اچھی کنڈیشن میں چائنیز بنا گئے تھے. آج 14 بلکہ 17-18 سال میں اس کو کچھ اس پہ ریپیئرنگ نہیں ہوئی، کچھ اس کو ون وے کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. صرف سیاسی بیان اور بس وہ سیاسی تبلچیوں والا کام جو ہمارے سیاستدان بھی کر رہے ہیں اور صحافی حضرات بھی کچھ جو سو کارڈ صحافی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی جو تھرڈ ایشو ہے فتح پور کے حوالے سے وہ ہے یہاں کا تحصیل لیول سب تحصیل کے حوالے سے جو سب تحصیل ہے وہ آج تک نہیں فنکشن ہو سکی. اب تو فتح پور کو تحصیل بن جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. ابھی بھی کل ہی نوٹیفکیشن ایشو آیا جس میں کم از کم پنجاب میں 5-7 تحصیلیں نہیں بنائی گئی ہیں، لیکن نہ تو چوکاون کا اس میں نام ہے، نہ فتح پور کا نام ہے. حالانکہ یہ ڈسٹرکٹ لیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک پرومیننٹ سٹیز ہیں چوکاون اور فتح پور، لیکن یہاں پہ بالکل یہاں کا مین پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ سوشلی ہی ایکٹیو ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈ کریں، اور نہ ہی ہمارے سیاستدان اس کو، وہ صرف یہاں پہ چپڑاسیوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر اور ٹیچرز کے حوالے سے جاتے ہیں، یہی کام کروا کے آ جاتے ہیں اور بس بیوروکریسی کے غلام بنے بیٹھے رہتے ہیں. باقی ہمارا مین یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا، وہ بھی نیم فنکشن ہی ہے. نہ یہاں پہ کوئی یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے، نہ کوئی یونیورسٹی اناؤنس ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب تک تھل یونیورسٹی کو بن جانی چاہیے تھی یہاں پہ، تو اس کے سب کیمپس ہر سٹی میں ہوتے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن ملتی. نہ یہاں پہ انڈسٹری کے کوئی صورتحال ہے، کوئی تھل انڈسٹریل پارک ہی بن جاتا، کم از کم کوئی تھل کے لوگوں کو جابس ملتی. یہاں پہ وہی مود و معاش کے لیے صرف اور صرف دودھ و معاش کے لیے صرف اور صرف ایگریکلچر ہی، زراعت ہی ہمارا مین ہے. انڈسٹری یہاں ہے نہیں جہاں سے جابس کریٹ ہوں، جہاں سے ڈیلی انکم ہو، اور انکم ہوگی تو یہاں پہ بزنس بھی ڈیولپ ہوگا. اسی طرح کے بیسک ایشوز ہیں جو کہ سیوریج کے بہت اچھے سسٹم نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اور بہت ساری اور بیماریاں پھیل رہی ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی کنسرن نہیں ہے. یہاں کی لوکل ہماری جو اسمبلیز ہیں ٹاؤن لیول پہ یا ایم پی ایم این ایز ہیں، یہ بالکل سوال ہی ریز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور اب ہماری سول سوسائٹی کو موو کرنا چاہیے اور یہ کوشچن ریز کرنے چاہیے کہ ہمیں صاف پانی تو کم از کم دے دو، ہمیں بیسک کم از کم ایجوکیشن تو دے دو، ہمیں منیمم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تو دے دو، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ ہمیں بنا دو، کوئی یونیورسٹی
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک سرجن بیٹھا ہے وہاں پہ انتیزیا میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایکس رے مشین ہی ڈیجیٹل نہیں ہے, وہاں پہ سی ٹی اسکین ہی نہیں ہے, ایم آر آئی نہیں ہے, تو اس بلڈنگ کا کیا فائدہ؟ وہ تو قبروں کی بلڈنگ والا حساب ہو گیا. یہاں کوئی یہاں کے عوام کو اپنی ڈیمانڈ رکھنی چاہیے. اب الیکشن آ رہا ہے, یہاں پہ گیس کے وعدے کیے گئے نہیں ملے, یہاں پہ صاف پانی کی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی پائپ لائن نہیں ہے پورے فتح پور میں یہاں سے آپ کو صاف پانی مل سکے. اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں, پیٹ کی, ہیپاٹائٹس اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سیوریج کا بہت اچھا کوئی سسٹم نہیں ہے. سیوریج کی اگر ادھوری بچھا دی گئی ہے چھوٹے پائپوں کے ساتھ تو اس کے اوپر وہ نہیں ہے, کچھ مشینری نہیں ہے, اس کا کچھ سکنگ پمپس نہیں ہے, کوئی ٹولز نہیں ہے ہم لوگ کے پاس, نہ کوئی ٹریننگ ہے. اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو کہ ہمیں اب الیکشن آ رہا ہے, ہمارا جو الیکشن نمائندگان ہیں ان کے سامنے رکھنے چاہیے. فتح پور کو ایک تحصیل ہونا چاہیے. یہاں پہ تحصیل بنے گی تو بہت سارے آفسز آٹومیٹکلی یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے, جس کے لیے فتح پور کے واسیوں کو اور اس ایریا کا تھل 18,000 سے آگے سے لے کے پورا لنگے شہر تک جاتے ہیں اور کروڑ تک جاتے ہیں, وہ یہاں پہ سہولتیں مل سکیں گی. سارا اڈا سے لے کے 18,000 تک جو یہاں کے پورے واسی ہیں وہ سارا دھکے کھاتے ہوئے لگا تک جاتے ہیں اور کروڑ تک جاتے ہیں, ایون عدالتیں تک وہاں پہ ہیں. اگر یہاں پہ تحصیل بنے گی, فتح پور تحصیل بنے گی, تو یہاں پہ بہت ساری عدالتیں, بہت سارے ادارے, پٹواری, تحصیلدار, ڈی سیز, سب کے یہاں بیٹھنے کے آفسز بنیں گے. جب یہاں بنیں گے تو آپ کو ڈور اسٹیپ پہ سہولتیں ملیں گی, اور جب یہاں پہ ہوں گے تو آپ ہیلتھ کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پارک نہیں ہے. فتح پور ایک واحد ایسا سٹی ہے شاید یہاں پہ جس میں ایک بھی گراسی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اسٹیڈیم کا یہاں پیسہ تقریباً پچھلے 2-3 سال سے بجٹ میں پنجاب اسمبلی کے پڑا ہوا ہے, کاغذوں کی حد تک ٹراموں کی طرح ہر سال یہ واپس پیسے بھیج دیتے ہیں یہاں کی بیوروکریسی میں. لیکن یہاں پہ کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار. یہ انجم صحرائی صاحب کی مہربانی ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو صبح پاکستان کے تعاون سے بنائی تھی جو کہ ٹراما سینٹر اور اس کے مسائل کے حوالے تھی, لیکن اس پہ بھی کسی کی کان پہ جون ہوگی نہیں, بلکہ الٹا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں آگے بڑھے. یہ میں سلوٹ کرنا چاہوں گا انجم صحرائی صاحب کی ساری عمر کی کوششوں کو اور صبح پاکستان کے پلیٹ فارم کو, جو یہ عوام کو سہولت دے رہے ہیں کہ عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کے حوالے سے اجاگر کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ دوستو. یہ جو ٹراما سینٹر سر چلیں, باقی تو فتح پور سب تحصیل بنے جو بھی بنے, ٹراما سینٹر تو ہم سب کی ڈیمانڈ تھی نا سر, ہمارے سب کی ضرورت تھی. ٹراما سینٹر جو حادثات ہو رہے ہیں ایم پہ, وہ ٹراما سینٹر بھی مقصد ہے وہ اب ہوا وہ ہے وہ بتا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ٹراما سینٹر بننا چاہیے تھا, کیونکہ مین روڈ ہے آپ کو ٹراما سینٹر کے ساتث کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو گراؤنڈ کی وہ بات کر رہے تھے ابھی, ان کو آپ میرے توسط سے بتا دیں کہ اسٹیڈیم کا اسکیم منظور ہو چکی ہے فتح پور جی, اور اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا اور کام بھی سٹارٹ ہو گیا. اسی طریقے سے لگیا شہر میں ویرا اسٹیڈیم کو دوبارہ عصر نو جو ہے اس کا تعمیر ہو رہی ہے, اور خصوصاً وہاں پر خواتین کے لیے ہم نے ایک خواتین کمپلیکس جو ہے وہ بھی اس میں شامل کروایا. اچھا آپ صاحب ایک بات بتائیے گا, بس وقت بھی ختم ہونے والا ہے. جب بھی مقصد ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے متوقع دورے کا ذکر ہوتا ہے, ہمارے یہاں آرٹیفیشل کام شروع ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ. پچھلے چند ہفتے قبل جب وزیر اعلیٰ صاحب نے آنا تھا, یاد ہوگا آپ کو, کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور وہاں وہ تختی نقاب کشائی کی وہ بن رہی تھی, اور اس زمانے میں بھی پودے لگے اور یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈے پڑ گئے, پودے بھی غائب ہو گئے. پھر آج کل پھر وہ جو ہے نا جی, میرا خیال ہے کہ شاید سیاسی ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں. لیاقت بلوچ صاحب آئے, عمران خان صاحب نے آنا ہے, اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی لازمی طور پر وزٹ کرنا ہے. آج کل پھر وہی پودے لگائے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ آرٹیفیشل پودوں کے جو اخراجات نہیں, آرٹیفیشل نہیں, یعنی آرٹیفیشل برائیاں جو جن کی ہم یعنی وہ نہیں کر سکتے, سنبھال نہیں سکتے, جو بعد میں سوکھ جاتے ہیں نا. اگر تھوڑا سا جو وہ ہنگامی جو دورے ہوتے ہیں ختم ہو جائیں یا ہو جائیں یا گزر جائیں, اس کے بعد ان کی کوئی پسانے حال نہیں ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اخراجات ہوتے ہیں, یہ جو بلدیہ اخراجات کرتی ہے, اس کی کیا مقصد ہے کہ جسٹیفائی کریں گی, کیوں کرتی ہے یہ؟ آخر وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ میرے آنے سے پہلے تو یہاں کچھ نہیں تھا, ابھی یہ نئے نئے پھول والے پودے لگ گئے ہیں, کیا ان کو وہ اتنے بے خبر ہے؟
क्या उन्हें नहीं पता आप ये क्या करते हैं सर? ग्रीन बेल्ट के लिए हमेशा से काम होता रहता सर है। ग्रीन बेल्ट के लिए तो देखना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले की बात है, जब कमिश्नर साहब बैठे हुए आपसे मुलाकात भी हुई मेरी, तो अभी फिर ये दोबारा शुरू हो गया काम। अच्छा फिर अभी तो वज़ीर आला का कोई दौरा मुतवक्किल नहीं वो अभी उसके बाद इमरान खान के दौरे के बाद है मुतवक्किल सर। उनका दौरा था कि अगर होता तो इस महीने में होना था न, फिर अब हालात खराब हो गए, उदयबे पेपर में आपके नहीं अभी वो जो भी केसेस हो, जो भी है आना तो है ना उन्होंने। देखें वो का हम खुद मुंतजिर हैं कि अभी जो नकाब कुशाई की जो वो बनी है, बिल्कुल जो वो आएंगे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, लेके जाएंगे। हम तो बैठे हैं फैलाए हुए, बिल्कुल जो शहर के लिए हमने तो शहर की तरक्की के लिए, शहर के अखराजात करते हैं, दे जाते हैं, हम ये अखराजात करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और बेतहाशा अखराजात हो जाते हैं। सराय साहब आप कह रहे हैं जरूरत नहीं होती, यहाँ हमें तमाम लोग कहते हैं कि जी आप शहर को खूबसूरत करने के लिए ग्रीन बेल्ट को बढ़ाएं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मखसूस दौरों के हवाले से नहीं, मखसूस दौरों की बात अगर आप हम मखसूस दौरों में लगाते हुए पौधे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। जी जी मुझे ये पता चलता है कि जी अभी जनाब इमरान साहब के बाद मेरा ख्याल शायद आपने ही बताया था मुझे एक दफा कि जी वज़ीर साहब ने आना है, तो प्रोग्राम मुतवक्किल था 28 नवंबर नवंबर का को, प्रोग्राम जो हुआ लेकिन वो अभी नहीं है, कोई इतला नहीं। नहीं, पौधे लगने नहीं। ये ग्रीन बेल्ट की वजह ये है कि हमारा काम शुरू हुआ, पहले यहाँ पर ग्रास लगाई थी हमने, वो खत्म हो गई, उसके अब ये हमने ग्रास मंगवाई है दोबारा से और इसको इंशाल्लाह बढ़ा रहे हैं। तो पहले क्यों खत्म होगी? पानी नहीं दिया? नहीं पानी देते रहे हैं। फिर क्यों खत्म होगी? अपने घरों में तो नहीं होती, मेरे भी घर में नहीं हुई, वो आपके घर में नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो जो ग्रास लगी हुई थी ना, जो जहाँ पर लगी है वो तो है। अब क्योंकि मौसम खुशकी का है, थोड़ा सा हम चेंज करें अपने आप को। बिल्कुल चेंज हम सिर्फ दिखाने के लिए ग्रीन बेल्ट हमने यहाँ नहीं लगाई, बल्कि मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको 2 सालों में 3 सालों में नजर आएगा कि जो सड़क की हमारे बैंक्स हैं, जो रोड बैंक्स हैं, वहाँ पर आपको इंशाअल्लाह 2 साल के बाद जब वो पौधे जवान होंगे, 2 साल के बाद आपको नजर आएगा कि ग्रीन बेल्ट का इजाफा हुआ है। कलवा चौक से लेकर और बाईपास के दोनों तरफ इस साल तकरीबन 4500 पौधा लगा है। सर कभी हॉस्पिटल गए हैं आप? जी हॉस्पिटल विजिट किया आपने? बिल्कुल। कैसी है हमारे यहाँ सर्विसेज, कैसी हैं हेल्थ सर्विसेज? हेल्थ सर्विसेज पहले के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है, पहले के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। आप आम आदमियों से पूछें, दवाएं आप उनको मिल रही, मैं बिल्कुल आप कहेंगे ठीक कहेंगे जी, दवाएं अब मिल रही हैं, पहले दवाएं नहीं मिला करती थी। उसके बाद अब लेबोरेटरी हमारी मुकम्मल हुई है अभी, लेबोरेटरी आहिस्ता आहिस्ता काम सारे हो रहे हैं। हेपेटाइटिस के जो टेस्ट हुए थे उनके रिजल्ट नहीं आए अभी, वो इंशाल्लाह वो सारा काम हो रहा है। जो वक्त के साथ साथ बनने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में तो कोई टाइम नहीं लगता। बिगाड़ने में तो सेकंड से आएंगे और बिगड़ जाते हैं। साल से हम तो बना रहे हैं, बस वो उसमें हमेशा बेहतरी की उम्मीद होती है, काम बेहतर से बेहतर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो DHQ है, हम अगर मुआवजा करें मुजफ्फरगढ़ से लेकर मियांवाली तक हॉस्पिटलाइज जो है हमारा बल्दिया मुतमिन है ना जी, बेहतरी आ रही है, अच्छी बात है, बेहतरी आ रही है। आपसे आप आवाम की आवाज है, हम आपसे राय ले रहे हैं। अच्छा अफजल, अब ये बताइए कि आप इस मरहले पे लिया के शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक पैगाम दे दें आप। जी मैं आपके तवज्जुह से सुबह पाकिस्तान लिया के तवज्जुह से अपने शहरियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन, आपके नुमाइंदगान, उनकी जिम्मेदारी है कि शहर को साफ सुथरा रखने में, शहर की तामीर और तरक्की के लिए वो किरदार अदा करें, तो आप आवाम का भी हक बनता है कि अपने नुमाइंदगान के साथ, अपने उन साथियों के साथ जो आपकी सर्विसेज के लिए दिन रात कोशिश हैं, ताअमुन करें माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए, माहौल को खूबसूरत करने के लिए। ये जो इंक्रोचमेंट गलियों में गटर और गलियों के अंदर रैंप्स जो बनाए जाते हैं, तो मेरी अपने शहरों से इस्तदा है कि वो मेहरबानी करें कि ये इंक्रोचमेंट से आप परहेज करें ताकि शहर खूबसूरत लगे हमारा, और ये हमारे मसाइल में कभी बाकी। हमारे वकास साहब भी यही कह रहे हैं, वकास अशरफ साहब के गलियों में दरवाजों के आगे लोगों ने ये इंशाल्लाह मैं वकास साहब को मैसेज देना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ। हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है नेक्स्ट वीक में। पहले हम रोड्स पर से इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड हमारा जो मरहला है, सेकंड फेज जो है, वो गलियों में जो अनइवन रोड्स हुए हैं, हमने रोड्स को बराबर करने के लिए बिला तफरीक वहाँ पर ब्लेड और अपने बकेट से रोड्स बराबर कर देने, थड़े उखाड़ देने। हमने लोगों को कह रहे हैं कि खुद आप उखाड़ लें, नहीं तो इदारा आकर वो चीज़ें बराबर करें। अभी हैदर अली साहब इंशाल्लाह कह रहे हैं कि मैं अभी गया हूँ और इतनी गंदगी है, वो कोई हाल ही नहीं है गंदगी, वो बता रहे हैं कि
अब गंदगी तो है सर, नहीं है, देखिए रोज सफाई होती है, उससे ज्यादा कूड़ा करकट आ रहा है। मैं आपको बताऊं, हमने अभी डाटा दिया कि हमारे पास शहर आबादी 24 नवंबर को जो आपके पास एक लेटर जारी हुआ है, शायद आपके पास भी आया, हुकूमत पंजाब ने कुछ तजवीज़ दी हैं कि कैसे ये गंदगी को इकट्ठा किया जाए। जी जी जी, तो वो फिर आप उस एक्शन वो हम तो वो उस एक्शन के तहत कर रहे हैं। ये यूनियन काउंसिल में जहां काम ना होने के बराबर था। अब मैं आपको बताऊं कि म्युनिसिपल कमेटी की जो मशीनरी है वो खाली लिया सिटी में काम नहीं कर रही। वो म्युनिसिपल कमेटी की मशीनरी जेटिंग सक्कर जो हमारे पास एक एक है पूरे जिले में, वो कोट सुल्तान भी जाती है, चौक आजम भी जाती है, चौबारा भी जाता है, इवन फतेहपुर भी जाती है। एक मशीनरी है, सिंगल मशीनरी, और फिजिकली वो लाइफ अपनी पूरी कर चुकी है। मैंने आपको बताया कि इदारे बन रहे हैं, क्योंकि इदारे असर नौ तामीर हो रहा है, टाइम लगता है इसमें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2-4 माह में जब हुकूमत का निज़ाम बेहतर होगा, हुकूमत स्टेबल होगी, निज़ाम में बेहतरी आएगी। जो तजावीज़ उन्होंने हमसे 3-4 माह पहले जो डिमांड्स मांगी थी हमसे, वो सामान हमें मुहैया हो जाएगा, ट्रीटमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। लैंडफिल साइट के लिए हमने लिखा हुआ है, जो इन्हीं हंगामों की वजह से रुका हुआ है। जब लैंडफिल साइट हमें मिल जाएगी, शहर में कूड़ा करकट डंप करने की जगह यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, तो शहर के हालात को बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंतहाई शुक्रिया हाफिज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। साबिन मोहतरम, हमने कोशिश की कि हम हर भेद पर बात करें, हर मौजू के हर तरफ से हाफिज़ साहब से वो सब कुछ पूछें जो एक हमारे ज़हन में आ सकती थी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।